حضرت ابوبکر صدیق مکہ میں قبیلہ قریش کی شیخ بنو تمیم میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام ابوبکر نہیں تھا۔ ابوبکر کا مطلب ہے اونٹوں کا مالک۔ آپ کو اونٹ پالنے میں بہت دلچسپی تھی، اس لیے آپ اس نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کا اصل نام عبدالقبہ تھا۔ بعد میں نبی کریم نے آپ کا نام بدل کر عبداللہ رکھا۔ نبی کریم نے آپ کو صدیق کا لقب دیا، جس کا مطلب سچ کی گواہی دینے والا ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ایک دولت مند انسان تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ مکہ کے معزز شہری تھے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 3 سال بعد پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی حضرت ابوبکر صدیق کو دوست رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریبی دوستوں اور رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت دی تو حضرت ابوبکر صدیق ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے حضرت عثمان اور حضرت بلال کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مسلمانوں کو مکہ کے کافروں کی طرف سے سخت ظلم کا سامنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی بہت تکلیفیں برداشت کی۔ آخر کار جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو اس خطرناک سفر پر اپنے ہمراہ آنے کے لیے چنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جتنی بھی جنگیں لڑی، حضرت ابوبکر صدیق ہر جنگ میں آپ کے ساتھ ساتھ تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ مدینہ کی حفاظت کے لیے درکار سامان اور مال لے کر آئیں، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کی ہر چیز لے آئے۔ نبی کریم نے آپ سے پوچھا، ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی حضرت ابوبکر صدیق اچھے کردار کے مالک تھے۔ آپ کا رویہ سب کے ساتھ دوستانہ ہوتا تھا اور آپ دوسروں کے دکھ بانٹا کرتے تھے۔ آپ نے ہمیشہ غریبوں اور دکھی انسانوں کی مدد کی۔ آپ ایک دولت مند انسان تھے لیکن آپ نے بہت سادگی سے زندگی گزاری۔ آپ اکثر رات کو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں موجود نہ تھے۔ جب آپ کو خبر پہنچی تو آپ جلدی سے نبی کریم کے گھر پہنچے۔ آپ نے اپنے محبوب آقا کے رخسار مبارک پر بوسہ دیتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ کی زندگی کتنی مقدس تھی اور وفات کتنی مبارک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تشریف لائے اور یہ دکھ بڑی خبر مدینہ والوں کو دی۔ مدینہ کے مسلمان بے یقینی اور دکھ کے عالم میں تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی میں گرے لوگوں کو بت پرستی اور غیر اخلاقی زندگی سے چھٹکارا دلا کر اسلام کی طرف مائل کیا تھا۔ مدینہ کے مسلمان یہ جاننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ آپ کی وفات ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ حضرت عمر جو کہ بہت مضبوط اور بہادر انسان تھے، انہوں نے اپنی تلوار نکالی اور بلند آواز میں کہا، جس نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول وفات پا چکے ہیں، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو آہستہ سے وہاں سے ہٹایا اور منبر پر چڑھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئے، لوگوں، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، اور جو شخص تم میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو خدا زندہ ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے آل عمران کی یہ آیت تلاوت فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ یہ الفاظ سن کر لوگوں میں ہمت پیدا ہوئی اور ان میں نا امیدی ختم ہو کر اطمینان اور سکون پیدا ہوا۔ یہ مشکل وقت گزر گیا لیکن مسلمانوں کو ایک انتہائی سنجیدہ مسئلے پر غور و فکر کرنا تھا،
اور وہ تھا خلیفہ کو چننا جو ان کی آئندہ رہنمائی کر سکے۔ صحابہ کرام اس مسئلے کے حل کے لیے اکٹھے ہوئے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ خلیفہ بننے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے۔ جب نبی کریم کی دنیا سے پردہ فرما جانے کی خبر پھیلی تو بہت سے قبیلوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ کئی لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس کے علاوہ دو طاقتور سلطنتوں روم اور ایران نے بھی مدینہ پر حملہ آور ہونے کی دھمکی دے دی۔ حضرت عمر سمیت کئی صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ وقتی طور پر زکوٰۃ کی مقدار میں کمی کر دیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اصرار کیا کہ خدا کے قانون کو نہیں بدلا جا سکتا۔ باغی قبیلوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا لیکن مسلمان اس حملے کے لیے تیار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے خود لشکر کی رہنمائی کی اور ان باغی قبیلوں کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے پوری طاقت سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی سلطنت روم کی طرف سے خطرہ محسوس کر لیا گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا اور اس لشکر کا سردار اسامہ کو بنایا۔ ابھی وہ لشکر روانہ نہیں ہوا تھا کہ نبی کریم کا وصال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ اس لشکر کو روانہ کر دیا جائے یا مدینہ کے دفاع کے لیے روک لیا جائے۔ بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ کچھ عرصے کے لیے اس لشکر کو روک لیا جائے، لیکن حضرت ابوبکر نے اس مشورے کو قبول نہ کیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس جھنڈے کو نہیں کھول سکتا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے باندھا ہو۔ پھر بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اسامہ کی بجائے جو ایک کم عمر اور ناتجربہ کار شخص ہیں، کسی اور کو سردار بنا دیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، جسے خدا کے رسول نے سردار بنایا ہو، مجھے اسے اس عہدے سے ہٹانے کا اختیار نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے حضرت اسامہ کو کچھ نصیحتیں فرمائی کہ خیانت نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجور کے درختوں کو نہ جلانا، پھل والے درختوں کو نہ کاٹنا اور کھانے کی ضرورت کے سوا کسی بکری، گائے یا اونٹ کو ذبح نہ کرنا۔ تمہارے راستے میں ایسے لوگ آئیں گے جو دنیا کو چھوڑ کر اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوں گے، ان کو نقصان نہ پہنچانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی جنگوں میں حضرت خالد بن ولید کو مسلمان فوجوں کا سپہ سالار سردار بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق جتنا عرصہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، آپ نے ہمیشہ حضرت خالد بن ولید کو ہی مسلمان لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ حضرت خالد بن ولید کی رہنمائی میں مسلمان لشکر نے بار بار روم پر حملہ کیا اور ایک کے بعد ایک فتح حاصل کی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں قرآن مجید کو اکٹھا کر کے کتابی شکل دی۔ آپ نے یہ کام حضرت زید بن ثابت سے کروایا کیونکہ حضرت زید کاتب وحی تھے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی تو اسے تحریر کرنے والے صحابہ کو کاتب وحی کہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ آپ کا وصال 13 ہجری 21 جمادی الاخر کو ہوا۔ آپ کو نبی کریم کے مزار اقدس کے ساتھ دفن کیا گیا۔ آپ 2 سال 3 ماہ تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اس مختصر عرصے میں آپ نے اللہ کی مدد سے مسلم معاشرے کو مضبوط اور مستحکم بنایا اور اسلام کے ان دشمنوں سے بھی محفوظ رکھا جو مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے تھے۔